ایک ہندو ڈاکٹر کئی مسلمانوں پہ بھاری پڑ چکا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک امیر زادی نے نشے کی حالت میں اپنے فارچونر کے نیچے کئی لوگوں کو کچل کے رکھ دیا. کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. بعد میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ لڑکی جو ہے ذہنی مریضہ تھی, لہٰذا بیماری کی حالت میں وہ گاڑی لے کر گھر سے فرار ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. لیکن ایک ہندو ڈاکٹر نے بغیر کسی دباؤ میں آئے سچ پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا. چنی لال جو کہ ایک ہندو ڈاکٹر ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو باور کرا دیا, یہ بتا دیا کہ لڑکی کوئی دماغی مریضہ نہیں ہے بلکہ نشے کی حالت میں وہ ڈرائیو کر رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. اسی مدعے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کراچی میں جو 2-3 دن پہلے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک امیر زادی نے نشے کی حالت میں اپنے فارچونر کے نیچے کئی لوگوں کو کچل دیا. کیا کہنا چاہیں گے پہلے آپ اس سارے معاملے کے اوپر؟ جی بالکل, بہت ہی دل خراش واقعہ تھا, اور جو لوگ پہلے سے قانون پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے, اس پورے سینیریو نے ان کے جذبات میں مزید اضافہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر اب منوعن یقین کر لیں کہ اس ملک میں انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی اور مسلمان بولے نہ بولے, آئی ول سلیوٹ ڈاکٹر چنی لال جی. جس طرح انہوں نے بغیر کسی دباؤ میں آئے ایماندارانہ اور جو ایک صحیح رپورٹ تھی اس کو دنیا کے سامنے رکھا, تو کوئی اور مسلمان اس کو سلام کرے نہ کرے تو یہ الگ بات ہوگی. بٹ بینگ اے مسلم, بینگ اے میڈیکل پروفیشنل, آئی وڈ لائک ٹو سلیوٹ سر چنی لال جی. تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہزاروں سعادت حسن چنی لال جی پر قربان. اتنا مجھے ان پر رشک آیا اور مجھے اتنا فخر ہوا کہ چنی لال جی پاکستانی ہندو ہیں, تو بہت ہی اچھا لگا ان کی اس بہادری اور ایمانداری کو دیکھ کر, اور بہت افسوس ہوا اپنے نظام عدل کو اتنا کمزور اور مکڑی کے جالے کی مانند پاتے ہوئے. تو بہت سے سبق ہیں جو آپ اس پورے سینیریو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں. ثنا دیکھیں, ایک امیر زادی نے یہ کام سر انجام دیا, صرف سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کو دکھائی دیا جس پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور لوگوں کی توجہ دلائی دی. اگر آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں وہ بھی اتنا آگاہی پرووائڈ نہ کر پاتے, اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ان کا بھی ہو جاتا. جو ٹاپک کی طرف آتے ہیں, جیسا کہ میں نے بولا کہ آئی ایم ایف کہیں ہماری ناک کی لکیریں نکلواتا ہے کہ بھائی $3 بلین تب دوں گا جب یہ بھی شرط مان لو گے, یہ بھی شرط مان لو گے, بجلی کا بل بھی بڑھا دو گے, اس کے علاوہ مہنگائی بھی آپ اپنے ہماری مرضی سے, جو ریٹ ہوگا دودھ کا ریٹ بھی ہماری مرضی سے ہوگا, چاول کا ریٹ بھی ہماری مرضی سے ہوگا. دوسری سائڈ پہ آئی ایم ایف, یہ ہمارا نیبر انڈیا ہے, اس کی ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے کہ آپ نے جو پابندی لگائی ہے آپ اس کو ہٹا دیں, ادروائز امریکہ میں جو سے ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب افسوس کہ بارڈر کے ایک پاس آپ نے صورتحال بتائی ہے ویسی ہے, اور دوسری سائڈ پہ یہاں پہ فیٹف آپ کی ناک کی لکیریں نچواتا ہے. دوسرا, آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ کون سی شرط ہے جو نہیں رکھی انہوں نے, بلکہ یہاں تک کہ آ کے اب وہ آپ کے سیاسی معاملات کے اندر بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں. کبھی الیکشن پوچھتے ہیں کیسے ہوں گے, کیوں ہوں گے, کون کرائے گا, یہ ایک الگ چیزیں ہیں. آپ کے ابھی بجلی کا ریٹ ہے وہ بڑا ہے ریسنٹلی, اس کے بعد وہ بجلی کے ریٹ پہ انٹرسٹڈ ہے, لیکن آپ کے 87 ممبر ہیں اس وقت کیبنٹ کے, ان میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ بھارت کو یہ کرتے ہوئے 76 سال لگے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے لوگ پڑھ کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ, آئی ایم ایف تو الٹیمیٹلی از فنڈیڈ بائی امریکہ. امریکہ کی ہر دوسری بڑی آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ بھارتی نژاد ہے اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پڑھا ہے. اجے بنگا کی سب سے بڑی مثال ہے, ان کے کانگریس مین, ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ, حتیٰ کہ وہاں کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں کملا ہیرس, وہ انڈین نژاد ہے. اور جب دوسری طرف ابھی ریسنٹلی آپ نے اور میں نے مل کے, مجھے ابھی یاد ہے
कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए। अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा, पिछले कर्जे कहाँ गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। आप अगले सवाल इलेक्शन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दबाज तर हकीकत लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं आप बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? किसी ने कहा है कि जो लोग लूट के अभी भी निकल रहे हैं, जो बोरियों में डॉलर भर के अपने प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं, उनको उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चोर साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा एक कानून के अंदर एक सजा जो है, उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। ये जो जिनकी आप आईएमएफ की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, ये इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपनी कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है, वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बशानी साहब, आज अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। पिछले साल इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जब अमेरिका गए थे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका ने साइन की थी। मेरे साहब, आपको क्या लगता है, इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज़ है? और दूसरा, उस वक्त में जब चाइना जो है वो एक मेजर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी जारी बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा मेरे साहब।
تو اس پہ ذرا بتائیں کہ کیا پاکستان سے کوئی ملک اس پہ کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہمیں مل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ سے اور مزید انسیکیور ہوتا ہے، اور اس کی کیا امپلیکیشنز لگتی ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے، یہ جو انڈیا اور امریکہ کی فوجوں کا آپس میں اس طرح کا تعاون ہے؟ دیکھیں جی، اس بات کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ چونکہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیفنس کمزور ہو رہا ہے، اس لیے انڈیا اور بھارت یہ کام نہ کریں بلکہ چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی اس سے جو ہے یہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ اپنا ایک جو ہے اسٹریٹجک ڈپلومیٹک جو ان کی ہو رہی ہے پروگرس مختلف جگہوں پہ اور مختلف فیلڈز میں، یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے انڈیا اور بھارت دونوں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ نیٹو ٹائپ یا نیٹو سے بھی بیٹر بہت معنوں میں، بلکہ اس سے بھی کئی حوالوں سے، چونکہ نیٹو کا بھی ایک لیمیٹڈ جو ہے وہ مینڈیٹ ہے، تو وہ کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ایگریمنٹس سائن کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستانی انالسٹ ہے جو اس طرح کی انڈیا پاکستان بھارت اسٹریٹجک الائنمنٹ اور اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب یہ نیکسٹ لیول کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بنیادی بات تھی آپ کی جو ہے وہ جب امریکہ افغانستان میں تھا، یا آپ کہہ لیں 4-5 سال پہلے تک بھی یہ بات درست تھی کہ آپ یہ دیکھتے کہ یہ جو اب انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان جو ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، ایک نئی جو ہے وہ الائنسز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ملٹری اور اکنامک پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس وقت تو آپ نے جو ہے اس کوشچن کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ اب یہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹھوس قسم کا سالڈ آپ سمجھ لیں کہ ایک پارٹنرشپ موجود ہے، خصوصاً جو ایشیا پیسیفک جو کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں بہت عرصے سے، اور جو انٹرنیشنل جہاں کہیں بھی چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہیں اکنامک اسٹریٹجک آپس میں کوئی اگر ٹینشن ہے یا ان ایزینس ہے تو اس میں انہوں نے کئی معاہدے کر کے تو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ ایک نیا مینڈیٹ ایک دوسرے کو دیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ پہلے سے ان پلیس ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ساؤتھ پیسیفک کے حوالے سے جو ہم بات کرتے، جو پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے الائنسز بن رہے ہیں آسٹریلیا، جاپان، یہ اس حساب سے، تو وہ سب اسی کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے تھوڑا سا ایک بریف انداز میں جو ہے ایک پیپر پہ لایا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہونا تھا۔ رہا سوال اس کے امپیکٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے بھائی، پاکستان اس ریس سے باہر ہے، اس کی جو اپنی اسٹریٹجک سٹینڈنگ تھی وہ آلریڈی ختم ہو گئی ہے، اور جو کچھ بچا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے تھا، جہاں پہ پاکستان یا تو امپریشن دے رہا تھا کہ ہم افغانستان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ایک فیک قسم کا امپریشن، یا انفیکٹ اس کی کہیں اگر کوئی اس طرح کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اثر و رسوخ تھا بھی، تو یہ جو افغان گورنمنٹ کا نیا انہوں نے جو سٹینڈ لیا اور بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے مختلف ایشوز پہ، اور اپنے آپ کو ڈیفرنٹلی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے سیپریٹلی فرام پاکستان کے جو علاقائی ریجنل اسٹریٹجک مفادات ہیں اس سے، تو اس کے بعد تو قصہ ختم ہو گیا، چونکہ آپ کی ساری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جس کو آپ کہتے وہ جا کے رکتی تھی افغانستان پہ۔ اس حوالے سے آپ کا ایک جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ایک جگہ ایک سپیس بنتی تھی، اس حوالے سے جہاں پہ جو نئے ابھرتے ہوئے خطرات ہیں جیسے داعش ہے یا اس طرح کی جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہیں
جو فیوچر میں اس علاقے کی پیس اور سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں، ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر سکتے تھے. وہ ٹائم اب گزر گیا. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس طرح کے کئی معاہدے نہ صرف آپ دیکھیں گے بلکہ ان پہ عمل بھی